السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے درس کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ ایک دن پہلے میں نے اس کا پہلا ویڈیو شیئر کیا تھا، جس میں روزے کے تربیتی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بتلایا گیا تھا کہ بے شمار تربیت کے راز اس روزے میں مضمر ہیں، ضروری ہے کہ اس کو ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کی جائے اور اپنے اندر جھانکنے کی توفیق ہمارے اندر ہو، اور ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ کیا حقیقت میں روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ پہلا درس تھا اخلاص کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے اندر سب سے اہم پہلو جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم مخلص بن سکیں، اخلاص اپنے دلوں میں قائم کر سکیں۔ آج اسی کا دوسرا پہلو ہے، جس کا عنوان ہے تقوی کا حصول۔ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس آیت میں جس میں روزے کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ لعلکم تتقون۔ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ بلکہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین نے روزے کے تعلق سے 5 آیتوں کا پے در پے ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کا اختتام بھی تتقون سے کیا ہے، اور 5ویں آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ایسی ہی اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، اپنی آیتیں سناتا ہے تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے آخر میں تقوی کا ذکر کیا ہے،
कम व बेश अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 300 ऐसी आयतें हैं जिनमें किसी न किसी लिहाज से तक़वे की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है। और तक़वे का इतनी कसरत से ज़िक्र कुरान में क्यों ना हो, क्योंकि यही तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबसे बड़ा दरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे तो हर इबादत का मकसद तक़वा ही रखा है ताकि हम मुत्तकी बन सकें। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर एक आयत में ज़िक्र किया कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो, उस रब की जिसने आपको भी पैदा किया और आपसे पहले लोगों को भी, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तक़वा का मकाम जिस शख्स को हासिल हो जाए वही हकीकत में इस दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। तक़वा क्या है, इसको जानने से पहले हम इस बात को भी समझ लें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी उम्मत को तक़वे की अहमियत को नहीं बतलाया, बल्कि पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बतलाया कि कैसे अल्लाह ताला पिछली उम्मतों को भी तक़वे की वसीयत करता रहा है। जैसे कि कुरान मजीद की एक आयत के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, कि हमने तो आपसे पहले जो अहले किताब थे उन्हें भी हमने इसी चीज़ की वसीयत की थी कि मुत्तकी बन जाओ। यही वजह है कि आप देखेंगे जब कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अंबिया और रसूल इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने अपनी अपनी कौमों को तक़वे की वसीयत किया। बल्कि सूरत अश-शुअरा के अंदर तो अल्लाह ताला ने कई नबियों का जिक्र करते हुए हमें बतलाया कि वो जब अपनी कौम के पास गए तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो। जैसा कि हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत और उनसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इन सबों ने अपनी अपनी कौम से यही कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, मुत्तकी बनो। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिह अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूत अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम शुअैब अला तत्तक़ून। कि हूद अलैहिस्सलाम, सालिह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से शुअैब अलैहिस्सलाम, इन सबों ने यही कहा कि क्या तुम मुत्तकी नहीं बनना चाहते? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करना नहीं चाहते? तो तक़वे की ये अहमियत है। तमाम इंसानों की कामयाबी का राज भी इसी में मुज़मर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तक़वे को इतनी कसरत के साथ इसीलिए ज़िक्र किया है, और रोज़े का सबसे अहम मकसद भी इसी तक़वे को इसीलिए बतलाया है ताकि हम रोज़ा रखते हुए मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। तक़वा क्या है? तक़वा के माने हैं कि जिस चीज़ का खौफ और डर हो उससे बचा जाए, उससे अपनी हिफाजत की जाए। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आयत की तफसीर में इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ऐ मोमिनो, अल्लाह ताला का तक़वा ऐसे इख्तियार करो जैसा कि हक़ है,
اور موت بھی اگر تمہیں آئے تو اس حال میں کہ مومن اور مسلمان رہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کا کما حقہ تقوی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، معصیت سے بچا جائے، ان یطاع فلا یعصى، ایسی اطاعت ہو کہ نافرمانی نہ پائی جائے، وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ رب العالمین کو ایسے یاد کیا جائے کہ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو، وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ رب العالمین کا شکر ایسے ادا کریں کہ ناشکری کبھی بھی نہ کی جائے۔ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ جو بہت ہی معروف اور مشہور تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے عظیم صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے ان تعمل ما امر اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرے، اللہ رب العالمین کے علم کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو۔ وَأَن تَتْرُكَ مَا نَهَى اللَّهُ، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اسے چھوڑ دیں، عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے نور سے، یعنی اللہ رب العالمین کے علم سے، کتاب و سنت کی معرفت سے، تخشى عقاب اللہ، اللہ رب العالمین کے عقاب اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کو اگر اور مزید آسانی کے ساتھ سمجھنا ہو تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال جو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو کہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، ان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا جو قرآن کے تعلق سے سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹے دار ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، راستہ تنگ ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں جی، ایسے راستوں سے گزر ہوا ہے۔ کہا کہ آپ اس راستے سے کس طریقے سے گزرتے ہیں؟ کہا اپنے دامن کو میں سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر کے اور ان کانٹوں سے بچتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو تقوی ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کے مراقبے کا احساس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے، یہی تو تقوی ہے۔ اور روزہ کس طریقے سے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچنے کا، ڈھال ہے گناہوں سے خود کو بچانے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، جب کوئی شخص روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو فحش کلامی نہ کرے اور نہ ہی چیخے چلائے۔
فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرنا بھی چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میں یقیناً روزے سے ہوں۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ وہ 2 بار ایسا کہے۔ اگر سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے تو بار بار اس کو احساس دلائے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا روزہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ بد کلامی کروں، اپنی زبان کو گالی گلوچ کے ذریعے سے گندی کروں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ روزے سے اگر نہ ہو تو آپ اس عمل کو کریں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، تاکہ جس طریقے سے ہم روزے میں اپنی حفاظت کریں ویسے ہی رمضان کے مہینے کے بعد بلکہ پورے سال پوری زندگی اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو، اپنے جسم کے دوسرے اعضاء اور جوارح کو ان تمام نافرمانیوں سے بچائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ تقوی کا مکان، تقوی کی جگہ دل ہے۔ یہ تقوی دل کے اندر قائم ہوتا ہے، ایک قلبی عمل ہے، ایک دلی عبادت ہے۔ بلکہ اگر آپ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تمام بڑی اہم عبادات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں سے جوڑ دیا ہے، کیونکہ چمک ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ دل اگر صاف ستھرا ہو، دل میں اگر اللہ رب العالمین کا اخلاص، تقوی، محبت، خوف اور اس طرح کی عبادات اگر ہوں تو ہماری زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل کے اندر ہے۔ وہ حدیث بہت ہی معروف اور مشہور ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، حسد مت کرو، بغض مت کرو، کسی کی ٹوہ کے پیچھے مت پڑو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اس حدیث کے آخر میں آتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ التقوی ہا ہونا، تقوی تو یہاں پر ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جو سینوں کے اندر ہے، جو دلوں میں محفوظ ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ ان دلوں کے اندر نفرت، بغض، حسد، کینہ اور کپٹ کو نکال کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کے مراقبے کے احساس کو قائم کرنا ہے۔ تقوی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، چاہے وہ اوامر کی اتباع ہو، اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری ہو، یا منہیات سے اجتناب ہو، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو اس سے اگر بچا جائے تو تقوی یقیناً حاصل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تقوی مل ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ایک روزے دار چاہے وہ ایمان کا کتنا ہی کمزور شخص کیوں نہ ہو، لیکن وہ چھپ کر کے بھی کھانے پینے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے کہ گرچہ میں دنیا کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے
چاہے اس وقت کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے. اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، غلط استعمال سے بچتا ہے. یہی تقوی ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ تقوی پوری زندگی کے لیے ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر یہ مقصد روزے کا نہ ہو تو روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بہت ہی صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری. کہ جو شخص جھوٹی باتوں سے، اس پر عمل کرنے سے، جہالت سے خود کو نہ بچا سکے، پھر اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھیں. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اصل روزہ تو اعضاء اور جوارح کو، اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی سے بچانے کا نام روزہ ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کیا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھوکے ہوں؟ خاص طور سے وہ مومن بندے جو اللہ رب العالمین کی الوہیت ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی رب مانتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور کر دے؟ نہیں، روزے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. بعض علماء نے تو اس حدیث کی شرح میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گالی گلوچ سے، اللہ کے رب العالمین کی نافرمانیوں سے نہ بچا سکے تو ایسے شخص کا روزہ ہی نہیں ہوتا. اس کو اپنی ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے. حالانکہ یہ صحیح موقف نہیں ہے، لیکن یقیناً اگر کوئی شخص اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچاتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم حظه من صيامه الجوع، کہ بسا اوقات روزے دار کو صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے. الجوع والعطش. ورب قائم حظه من قيامه السحر، اور بسا اوقات قیام اللیل کرنے والوں کو صرف اور صرف شب بیداری ہی نصیب ہوتی ہے. یعنی روزے کے ذریعے سے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اصل مقصد سے دور رہتا ہے، اور ایسے ہی قیام اللیل سے صرف اور صرف اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، کیونکہ اس کی روح سے وہ غافل ہے. جو مقصد ہے اس مقصد سے کہیں نہ کہیں وہ بہت پیچھے ہے. تو روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم روزہ اگر رکھیں تو احساس ہو کہ ہم روزے دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی زبان میں تعبیر کیا ہے اور ہمیں بتلانے کی کوشش کیا کہ روزہ ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب. جب روزے سے آپ ہوں تو آپ کی نگاہ، آپ کا کان اور آپ کی زبان جھوٹ سے محفوظ ہو، یہ سب روزے سے ہوں. وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، اپنے آپ کو پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچائیں. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، اور آپ کے اوپر وقار اور سکون، پتہ چلے آپ کو دیکھ کر کے کہ آپ روزے سے ہیں. وَلَا يَكُنْ يَوْمُ صَوْمِكَ وَيَوْمُ فِطْرِكَ سَوَاءً، آپ کے روزے کا اور افطار کا دن برابر نہ ہو، فرق ہو، لگے کہ آپ حقیقت میں روزے سے ہیں. بھوک اور پیاس کی شدت ہی لوگ صرف محسوس نہ کریں، بلکہ آپ کے ہر عمل سے، ہر حرکت سے لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ روزے سے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے روزوں کے ذریعے سے اس تقوی کو حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی تمام کامیابیوں کو بھی وہ سمیٹ سکتا ہے، اور آخرت میں تو صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی کامیابی ہے. آئیے قرآن مجید کے بے شمار
आयतें जो हैं तक़वे के ताल्लुक से, कुछ आयतों को देखने की कोशिश करें और ये जानें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तक़वा हमारे लिए इतना अहम क्यों बतलाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ऐ मोमिनो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार कर लिए तो ये तक़वा तुम्हारे लिए फुरक़ान बन जाएगा, यानी हक़ व बातिल की तफरीक करने की सलाहियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। क्या गलत है, क्या सही है, उसको जानने लगोगे। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी नाफरमानियों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देगा। वयग़फिर लकुम, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत ही अजीम फضل वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत के अंदर कहता है कि वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती के लोग ईमान ले आएं और मुत्तक़ी बन जाएं तो हम उनके ऊपर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देंगे। आसमान से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमतों की बारिश होगी और ज़मीन भी हमारे लिए बाबरकत बन जाएगी। बल्कि सूरत तलाक के अंदर तो अल्लाह ताला ने पे दर पे 3 आयतों के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया और अल्लाह ताला कहता है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए परेशानियों से निकलने का हल बतला देता है, वो निकल जाता है। मखरज, किसी भी तंगदस्ती का शिकार हो, किसी भी नाहिए से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ता हमवार कर देता है, उससे बचा लेता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता है। इस आयत से एक बहुत अहम चीज़ ये भी मालूम होती है कि अगर हम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क़ भी हमें हासिल होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये गलत फ़िक्र मौजूद होती है कि अगर हम मुत्तक़ी बने, अगर हमने दीन को इख्तियार कर लिया तो फिर दुनिया से हम महरूम हो जाएंगे। और कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन करके, नेक बन करके अगर रिज़्क़ हासिल करेंगे तो इतना ही कमा पाएंगे जिससे बमुश्किल 2 वक्त का गुजारा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कहता है कि मुत्तक़ी बनो, आसमान और ज़मीन की बरकतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल होनी शुरू हो जाएंगी। रिज़्क़ वहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा और तुम्हें परेशानियों से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल देगा। यही नहीं, अल्लाह ताला कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम कामों को आसान भी कर देगा। कितने ही ऐसे काम होते हैं जिनको अंजाम देने के लिए परेशानियों में घिरे होते हैं। ज़रूरी है कि हम मुत्तक़ी बन करके उसको हल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के ज़रिए से उसको हल कर ले जाएं। अल्लाह ताला कहता है एक दूसरी आयत में और सूरह तलाक के अंदर आगे चल करके वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यआतिही व युअज़्ज़िम लहू अजरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा जो शख्स इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को मिटा देता है और उसके अज्र को भी बहुत ही अजीम बना देता है। यही क्या, बल्कि अल्लाह ताला तो यहाँ तक कहता है कि अगर मुत्तक़ी आप बन गए तो दुश्मनों की चाल को भी अल्लाह ताला नाकाम कर देगा अपनी तदबीर के ज़रिए से। अल्लाह ताला कहता है व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अगर तुम सब्र कर लो, सब्र का दामन थाम लो और मुत्तक़ी बन जाओ तो दुश्मनों की चाल भी तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्यों? इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे आमाल का इहाता करने वाला है। जब आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा में लगा देंगे, जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में ख़ुद को मशगूल कर देंगे, ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे जिस तरीके से अल्लाह ताला चाहता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, फिर महफूज कर देता है आपको हर नाहिए से।
किसी भी किस्म का खौफ और गम भी आपको लाहिक नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता है कि फमन इत्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो शख्स तकवा इख्तियार कर ले, इस्लाह कर ले अपने नफ्स की, ऐसे लोगों पर किसी भी किस्म का खौफ और गम लाहिक नहीं होता। यानी अल्लाह ताला दुनिया के हर खौफ से, हर गम से भी निजात दे देता है। कुरान से हिदायत भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो मुत्तकी होते हैं। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरू में कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब, ये कुरान जो है जिसमें कोई शुबहा नहीं है, हिदायत भी इसमें मुत्तकियों के लिए है, परहेजगार लोगों के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वल्लाहु वलीउल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकियों का, परहेजगारों का दोस्त है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। मोहब्बत बादशाहों का बादशाह, दुनिया का एक मामूली हैसियत का मालिक अगर हमसे मोहब्बत के इजहार के तौर पर चंद कलिमात कह देता है तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं। अगर वो किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या बादशाह हो तो शायद ऐसा हमें लगेगा कि दुनिया और आखिरत, दुनिया की तो तमाम परेशानियां हल हो गई, दुनिया के ताल्लुक से फिक्रमंद होने की ज़रूरत। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मुत्तकियों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत जिसे हासिल हो जाए, हदीस कुदसी के अंदर है, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि फ़इज़ा अहबब्तहु, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ, फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसकी निगाह बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो देखता और सुनता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस्म के तमाम आज़ा और जवारिह को तौफीक देता है कि वो अल्लाह ताला की नफरमानियों से बचने लगते हैं, फिर हम वही करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत भी सिर्फ मुत्तकियों को हासिल होने वाली है। एक आयत में तो अल्लाह ताला कहता है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मुत्तकियों के ही आमाल को कबूल करता है। अब तो अमल की कबूलियत का दारोमदार भी तक़वे पर ही हो गया। अगर मुत्तकी नहीं है, तक़वा अगर हम नहीं इख्तियार करेंगे तो नेकियां भी अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला कहता है वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगहबानी में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमेशा नाज़िल होती रहती है मुत्तकियों के ऊपर। अल्लाह ताला कहता है कि आखिरत का सबसे बेहतरीन तोशा भी यही है कि हम मुत्तकी बन करके इस दुनिया से रुखसत हों और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, तक़वा इख्तियार करो, तोशा बनाओ तो तक़वे को, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन तोशा है। ऐ लोगों, ऐ अक्लमंदो, मेरे लिए तक़वा इख्तियार करो। आखिरत तो मुकम्मल तौर से मुत्तकियों के लिए ही है। आखिरत में वही लोग कामयाब ही हैं जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। अल्लाह ताला कहता है कि वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आपके रब के पास जो आखिरत है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, वो सिर्फ मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी और परहेजगार लोग ही आखिरत के अंदर कामयाब होंगे। आखिरत के दिन कई मराहिल होंगे, एक बहुत ही अहम मरहला पुल सिरात से गुजरना है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मन मक़दिया, हर एक उस पर से गुजरने वाला है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का अटल फैसला है। और ये पुल सिरात सही अहादीस की रोशनी में जब हम उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तलवार की धार से ज़्यादा तेज, सुई से ज़्यादा बारीक, खटाटोप अंधेरा, दाएं बाएं खूंखार जानवर हमें डसने के लिए तैयार,
حملے کے لیے، اور پھر وہاں سے گزرنا رہے گا ہر ایک کو، چاہے وہ متقی ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، یا فاسق و فاجر و کافر ہو۔ اللہ رب العالمین اس پر سے بھی متقیوں کو بآسانی گزار دے گا، بلکہ احادیث کے اندر یہاں تک کہ بجلی کے چمک کے مانند کچھ لوگ گزر جائیں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے پھرتے، کچھ اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے اس کو کراسیں کر لیں گے، اور یہ صرف متقی اور پرہیزگار ایسا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس کے اندر اس کے نیچے جہنم ہوگی پلسرات میں، وہاں پر اودھے منہ اللہ بلند کہتا ہے کہ ہم گرا دیں گے۔ اور جب پلسرات کراس کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی اور پرہیزگار اللہ تعالیٰ کی باغات اور نہروں کے پاس ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس جگہ میں جو سچی جگہ ہے، جو جنت کی شکل میں ہے، اللہ رب العالمین کے بالکل پاس، جو مقتدر ہے، طاقت رکھنے والا ہے، قوت والا ہے، اس کی صحبت اس کے بغل میں۔ بلکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور یہی سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں وہ ساری نعمتیں مل گئیں جو اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا؟ تو کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ رب العالمین یاد دلائے گا کہ اور کوئی نعمت، اور کوئی نعمت، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا، اور جنتی کہہ اٹھیں گے کہ اللہ یہی تو سب سے بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کی رویت اگر جنت کے اندر نصیب ہو، اس سے بڑھ کر کے نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمارے اور آپ کے معیار کو قائم رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ بھی تقوی ہی بتلایا ہے۔ حسب اور نسب کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں، کالا گورا، امیر غریب، یہ ساری چیزیں یہ دنیاوی حیثیت رکھتی ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے باعزت تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ رب العالمین علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقوی اللہ رب العالمین کا تقوی اور بہترین اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر، جو مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری صحبت، میری شفاعت کا اگر کوئی حقدار ہوگا تو وہ وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا بھی کیا کرتے تھے تقوی حاصل کرنے کی۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا کر دے۔ اور یہ تقوی چونکہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ ایک اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم رہو۔ تو یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے تقوی کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر روزے دار کو مل جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری پوری زندگی ہی تقوی کی روشنی میں گزرے، ہر عمل ہمارا اللہ رب العالمین کے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس شخص کو یہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، اور آخرت کے اندر تو ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ روزے کی بھی حفاظت کی توفیق دے، جو عبادات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے ان عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق دے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، ان عبادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، تقوی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہماری اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، ہماری وفات ہو، تو اللہ رب العالمین
ہمیں ایمان اور تقوی کی حالت میں دنیا سکون میں اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.